کہ ایران کے جوہری ہتھیار کا خوف ختم کرنے کے لیے شروع ہونے والی ایک خطرناک لڑائی ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب بین الاقوامی سمندری گزرگاہ اپنے ہرمز پر قبضے کی جنگ میں اب یہ نا ایک اس میں کنٹرولیبل اس میں تبدیل ہو چکی ہے، کیونکہ امریکہ نے ایک بار پھر ایران کے بحری ناکہ بندی شروع کر دی ہے۔ خلیج عمان میں گھیرا ڈال دیا گیا ہے، ایران کی بندرگاہوں سے آنے اور جو جانے والے جہازوں پر پابندی ہے، جبکہ سینٹ کام کے مطابق 20 سے زیادہ امریکی بحری جنگی جہاز اور سینکڑوں فوجی طیارے آپریشنل ہیں اس وقت۔ امریکی محکمہ خزانہ نے ایران سے متعلق کوئی نئی پابندیاں بھی عائد کر دی ہیں، تو اب یہ جو سچویشن ہے نا وہ کس جانب جا سکتی ہے یہ تو ہمیں آگے آنے والے ٹائم میں ہی پتہ چلے گا۔ امید ہم یہی کرتے ہیں کہ ایسکیلیشن کی جانب نہ جائے، لیکن حالات ہمیں اس طریقے سے نظر نہیں آ رہے۔ دونوں کی جانب سے کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے، دونوں کی جانب سے بیانات کا سلسلہ جاری ہے، اور صرف بیانات نہیں، سخت بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک جانب کہا جا رہا ہے، ٹرمپ کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ ہم ایران کو چھوڑیں گے نہیں، دوسری جانب ایران کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے بھرپور طریقے سے، مکمل طریقے سے تیار ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ صورتحال کہاں پر جاتی ہے، کیسے اس کا حل نکلتا ہے، کہاں پر آ کر رکے گی۔ تو ایران کو ڈیل کرنے اور مذاکرات کی میز پر واپس لانے کے لیے فوجی دباؤ ہی واحد راستہ ہے۔ ایرانیوں نے معاہدہ نہ کیا تو اگلا ہفتہ ان کے لیے انتہائی ہولناک ہوگا۔ امریکی صدر نے کل اور پرسوں بھی شدید بمباری جاری رکھنے اور اس کے علاوہ ایران کے بجلی گھروں اور پلوں کو اڑانے کی دھمکی بھی دے دی ہے۔ اس کے علاوہ وہ بولے، اوباما اور میری ڈیل میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، وہ اپنا کمپیریزن لازمی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ہمیشہ ہی بہتر ہی دکھاتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو میں نے جس کاغذ پر دستخط کیے اس کے تحت ایران کسی صورت ایٹمی ہتھیار نہیں بنا سکتا، اور ساتھ ہی امریکی صدر نے آبنہ ہرمز پر 20% فیس کی جو شرط تھی وہ واپس لے لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خلیجی ممالک معاوضہ ادا کرنے کی بجائے امریکہ میں سرمایہ کاری کریں۔ امریکی صدر نے ایران کو کن الفاظ میں خبردار کیا وہ آپ کو بھی ایک بار سنوا دیتے ہیں۔ تو امریکی صدر کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، اب امریکہ تو نہیں رک رہا۔ صدر ٹرمپ کی ہدایت پر اگر ہم بات کریں تو امریکی فوج نے ایران پر لگاتار چوتھی رات بھی بم برسائے۔ بندر عباس، سیرے، قشم اور چابہار میں دھماکے ہوئے۔ کیش میں پانی کی اور بجلی کی تنصیبات کے قریب امریکی راکٹ گرے۔ بوشہر کی بات کریں جہاں پر نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے، بہت ہی اہم ٹارگٹ ہے یہ، اس کے اطراف بھی فضائی دفاعی نظام فعال ہو گیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ تو ایک سینسٹیو ایریا ہے نا، اسے آپ وہاں سے آپریشنل کرنا ہے۔ کمانڈر سینٹ کام نے یہ الزام لگایا جناب کہ 7 دنوں میں ایران نے تجارتی جہازوں کو نشانہ بنایا جن میں درجن کے قریب شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ وہ دعویٰ ہے جو سینٹ کام کر رہا ہے۔ لاپتہ یا زخمی بھی ہوئے ہیں۔ سینٹ کام کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو حملے ہوئے ہیں اس میں کچھ شہری جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اب ایران کے جوابی وار بھی جاری ہے، کیونکہ اردن کے ارزق ایئر بیس پر حملے کی ویڈیو جاری کر دی ہے، آپ کو ہم ساتھ میں دکھا بھی رہے ہیں، اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بحرین میں امریکی ہتھیاروں کا ذخیرہ تباہ کرنے کا ایک یہ دعویٰ ہے۔ کویت میں ڈرون داغنے والے پلیٹ فارمز کو نشانہ بنایا اور بحرین میں بھی سائرن بج اٹھے۔ ایرانی فوج نے خبردار کر دیا کہ امریکی اڈوں کے خلاف ڈرون آپریشنز حتمی فتح تک جاری رہیں گے۔ ایسا ہی ہے، انہوں نے واضح کر دیا کہ خطے سے جو گیس ہے اور جو تیل ہے وہ باہر جانے نہیں دیں گے، تو یہ ایک بہت ہی غلط بات ہے، غلط بات کیا کہہ سکتے ہیں، بہت ہی خطرناک بات ہے۔ اسی تمام تر چیزوں پر بات کر لی۔ ڈاکٹر جمیل احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، ویری گڈ مارننگ، ہمیں اپنا وقت دیا آپ نے۔ یہ کہیے گا اس تمام تر صورتحال کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ دونوں جانب سے جو کارروائیاں ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے، اب یہ معاملات کس رخ جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی اس پہ تو کوئی رائے نہیں ہے کہ چیزیں ایسکالیٹ ہو رہی ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کا لیول آف ایسکالیشن کہاں تک جائے گا، یہ بات کہاں تک پہنچے گی، اس کا علم تو اس وقت 100% کوئی کسی کو نہیں ہو سکتا، لیکن جو حالات و واقعات بتاتے ہیں اگر اس کا اعادہ کر لیا جائے چند لمحوں میں تو اندازہ یہی ہوتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو طریقہ کار ہے اپنے ملک کو چلانے کا اور دنیا پہ جس طریقے سے انہوں نے ایک طریقہ کار رکھا ہوا ہے ڈپلومیٹک اور ڈائریکٹ ڈیل کرنے کا وائٹ ہاؤس سے، تو اس کے مطابق تو لگتا یہی ہے کہ گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا، اور یہ دوبارہ ایسکالیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ایران اگر میز پر نہیں آیا یا دوبارہ ایران نے معاہدے کے طرف دوبارہ شروع نہیں کی گفتگو اور ٹاکس، تو پھر اس کے بعد میں اگلے ہفتے میں اس میں ان کے پل اور بجلی گھر سارے تباہ کر دوں گا۔ شنید یہی ہے کہ انہوں نے پانی کی ایک جو منرل واٹر فیکٹری ہے، پلانٹ ہے، اس کو گزشتہ شب انہوں نے حملہ کیا ہے۔
تو یہ ایسکلیشن کی طرف جا رہا ہے. ایران نے بھی ترکی بترکی جواب دیا ہے اور اس میں انہوں نے جو بیسز بحرین کے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا، کویت، بحرین، جارڈن، EOE پر بھی تو انہوں نے اپنے میزائل داغے ہیں. پچھلی مرتبہ کی طرح اس مرتبہ بھی نقصان امریکن بیسز پر ہوا ہے. واضح ہے کہ امریکن اخبارات اس چیز کو واضح طور پر بیان کر چکے ہیں اور ایکسپرٹس مختلف چینلز پر اور مختلف ویلاگز پر بیان کر چکے ہیں کہ جو نقصانات ایران نے 17 بیسز پر امریکن بیسز پر پہنچائے ہیں، ان نقصانات کو اور اس کے مرمت انوینٹری کو دوبارہ واپس لانے میں ساز و سامان، ریڈار، ہر چیزیں اور جہاز جو تباہ ہوئے ہیں اس میں کم از کم 2 سال امریکہ کو مزید لگیں گے. لیکن ظاہر ہے امریکہ ایک بڑی قوت ہے. کو مزید لگیں گے، لیکن جمیل صاحب بنیادی سوال تو یہاں پر یہی اٹھتا ہے نا کہ صورتحال مزید جو کشیدہ ہوتی جا رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کیا واقعی جمیل صاحب نیئر یور لینڈز ایران کو معاہدہ کرنے کے لیے فوجی دباؤ ہی واحد راستہ ہے؟ نہیں، فوجی دباؤ تو اگر ہوتا واحد راستہ تو پھر 107 دنوں میں امریکہ اپنے اہداف حاصل کر لیتا. اگر یہی راستہ تھا تو امریکہ نے ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کی تو ٹرائی کر لی. ایک اور چیز انہوں نے ایک اور معاملے کو ٹرائی کر لیا اور وہ ہے اکنامک اسٹرینگولیشن، یعنی اکنامیکلی معاشی طور پر بھی ایران کا گلا گھونٹا. اس پہ بھی ان کو وہ اہداف نہیں ملے. تو اس دفعہ ایسی کون سی نیا رنگ آ جائے گا جس میں کہ تمام اہداف امریکہ کو حاصل ہو جائیں گے جو پچھلی دفعہ نہیں ہوئے. یا تو پچھلی دفعہ اگر امریکہ نے کارپیٹ بمبنگ کی، ٹاماہاک میزائل داغے، P2 بمبنگ کی، کیا نہیں کیا پچھلی مرتبہ، اور جس کے باوجود اہداف حاصل نہیں ہوئے، تو اس دفعہ کون سا ایسا نیا فارمولا ہو سکتا ہے کنونشنل وار میں. باقی تو ان کی مرضی ہے، وہ تو تہذیب کو بھی مٹانے کی بات کرتے ہیں، پھر اپنے الفاظ کو واپس لے لیتے ہیں. تو وہ اس کے علاوہ تو باقی ان کے پاس جو حربے جتنے بھی ہیں وہ استعمال ہو چکے ہیں. وہ استعمال ہو چکے ہیں. جمیل صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے جوہری ہتھیار کے خلاف شروع ہونے والی جو جنگ تھی وہ بین الاقوامی پانیوں پر قبضے کی جنگ بنتی جا رہی ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بیٹل ہے یہ کنٹرول آف اسٹریٹ آف ہرمز کے لیے ہے. کیا یہ غلط نہیں؟ دیکھیں، اگر ہم ریکال کریں اپنی یادداشت پہ زور دیتے ہوئے، تو جو اصل وجہ تھی جنگ کی 28 فروری کو جس کے تحت حملے کیے گئے، اسرائیل اور امریکہ نے مل کے حملے کیے، وہ اصل سبب کیا تھا؟ اصل سبب تو وہی تھا کہ آپ افزودگی نہیں کریں گے، انریچمنٹ نہیں کریں گے. یہ تھا کاز آف وار. کانسیکوینسز آف وار اس کے بعد جو دنیا نے دیکھا وہ بڑا بھیانک تھا، اور وہ تھا ہرمز، یعنی کہ اسٹریٹ آف ہرمز کا بند ہونا اور اس کی معاشی اذیت پوری دنیا میں پہنچنا اور ساتھ میں امریکہ میں پہنچنا.